اکثر ویب پروجیکٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے سب کچھ بس دعاؤں اور کافی کے سہارے چل رہا ہے۔ ڈیڈ لائنز قریب آتی جاتی ہیں اور مسائل بڑھتے جاتے ہیں نا۔ اگر یہ صورتحال جانی پہچانی لگتی ہے تو جان لے کہ ایک بہتر طریقہ موجود ہے، ایک ایسا طریقہ جو اس افراتفری کو ختم کر کے پروفیشنلزم لے کر آتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی طریقے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ پرانے اور نئے طریقوں میں آخر فرق کیا ہے، ویب انجینئرنگ کا اصل فلسفہ کیا ہے، اس کا عملی ڈھانچہ کیسا دکھتا ہے، اس کے پیچھے کون سے اصول کام کرتے ہیں، اور آخر میں وہ کون سے بہترین طریقے ہیں جنہیں فوراً اپنایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس بنیادی سوال سے کہ ویب ڈیولپمنٹ کے یہ دو راستے کون سے ہیں۔ ایک راستہ خطرے سے بھرا ہے اور دوسرا قابل بھروسہ۔ یہ سلائیڈ میرے خیال میں سب کچھ واضح کر دیتی ہیں۔ ایک طرف ہے پرانا طریقہ جو بالکل اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے، کوئی نقشہ نہیں، کوئی پلان نہیں، بس ایک امید ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف ہے ویب انجینئرنگ کا طریقہ، جہاں ہر قدم سوچا سمجھا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک آرکیٹیکٹ کی طرح کام کرنے جیسا ہے، جو پہلے ایک مضبوط بلو پرنٹ بناتا ہے اور پھر عمارت کھڑی کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس افراتفری کا حل کیا ہے؟ جواب ہے ویب انجینئرنگ، یا جسے ہم ویب ای بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ شعبہ ہے جو ڈیولپمنٹ کی دنیا کے دو سب سے بڑے اور بظاہر مخالف نظر آنے والے آئیڈیاز کو ایک ساتھ لاتا ہے: رفتار اور مضبوطی۔ اس کا پہلا ستون ہے ایجائل ہونا، اور ایجائل ہونے کا مطلب صرف تیز کام کرنا نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے لچکدار ہونا، یعنی جب کلائنٹ آخری منٹ پر کوئی بڑی تبدیلی مانگے یا کوئی نئی ٹیکنالوجی سامنے آ جائے تو ٹیم گھبرانے کے بجائے آرام سے اس تبدیلی کو اپنا سکے۔ اور دوسرا ستون ہے فریم ورک۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اصول اور ساخت رفتار کو کم کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا الٹا ہوتا ہے۔ ایک اچھا فریم ورک ایک محفوظ ہائی وے کی طرح ہے، جو بغیر کسی رکاوٹ اور حادثے کے تیزی سے منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو ویب انجینئرنگ کا سارا جادو، اس کی خوبصورتی اسی ایک بات میں ہے۔ یہ چستی اور نظم و ضبط کا بہترین امتزاج ہے، یعنی تیزی سے کام کریں لیکن سوچ سمجھ کر اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ سارا تصور آیا کہاں سے؟ دیکھیے، ویب انجینئرنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بس ہوا میں بن گئی ہو۔ اس کی بنیاد سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کئی دہائیوں پرانے آزمودہ اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اس ڈائیگرام میں اس کی بنیاد کی تہیں نظر آ رہی ہیں۔ آئیے انہیں نیچے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں۔ سب سے نیچے بنیاد میں ہے کوالٹی پر توجہ۔ یہ وہ زمین ہے جس پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔ اگر بنیاد ہی کوالٹی پر نہ ہو تو اوپر جو بھی بنے گا وہ کمزور ہی رہے گا۔ اس بنیاد کے اوپر آتی ہے پروسیس، یعنی عمل کی تہ۔ یہ پروجیکٹ کا روڈ میپ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کون کیا کرے گا، کب کرے گا، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ پھر آتے ہیں میتھڈز، یعنی طریقے۔ یہ اصل ٹیکنیکل کام ہے۔ یہ کیسے کریں کا جواب دیتے ہیں۔ کوڈنگ کے اصول، ڈیزائن کے پیٹرنز، ٹیسٹنگ کی ٹیکنیکس، یہ سب کچھ اس طرح کا حصہ ہیں۔ اور سب سے اوپر ہیں ٹولز۔ یہ وہ سافٹ ویئر اور سسٹم ہیں جو ہمارے کام کو آسان بناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ٹولز تبھی کارآمد ہوتے ہیں جب ان کے نیچے ایک مضبوط پروسیس اور میتھڈ موجود ہو۔ صرف مہنگے ٹولز خرید لینے سے کوالٹی نہیں آ جاتی۔ چلیں، اب جب ہم نے اس کا فلسفہ اور بنیاد سمجھ لی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ 5 بنیادی سرگرمیاں جو کسی بھی ویب ای پروجیکٹ کا دل ہوتی ہیں۔ یہ جو خاکہ نظر آ رہا ہے، یہ ویب انجینئرنگ کے عمل کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو پروجیکٹ کی ضروریات کے مطابق ڈھل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک واضح ساخت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ سفر شروع ہوتا ہے کمیونیکیشن سے، یعنی کلائنٹ اور باقی لوگوں کو سننا اور ان کی ضرورتوں کو گہرائی سے سمجھنا۔ اس کے بعد پلاننگ آتی ہے، جہاں ایک نقشہ بنتا ہے۔ پھر ماڈلنگ میں ہم اس نقشے کو ڈیزائن اور ڈایاگرام میں بدلتے ہیں۔ کنسٹرکشن وہ مرحلہ ہے جہاں اصل کوڈ لکھا جاتا ہے اور اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں ڈپلوائمنٹ، جہاں تیار شدہ پروڈکٹ صارفین تک پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان 5 مراحل کے ساتھ ساتھ کچھ امبریلا سرگرمیاں بھی چلتی رہتی ہیں۔ انہیں امبریلا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پورے پروجیکٹ پر ایک چھتری کی طرح سایہ کیے رہتی ہیں، جیسے کہ رسک مینجمنٹ، کوالٹی کی یقین دہانی اور پروجیکٹ کی نگرانی۔ یہ کام کسی ایک مرحلے پر نہیں ہوتے، بلکہ شروع سے آخر تک مسلسل جاری رہتے ہیں۔
تو ہم نے عمل کی بات تو کر لی، اب ذرا اس کے پیچھے کی سوچ اور ذہنیت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ویب انجینئرنگ صرف ٹولز اور ٹیکنیک کا نام نہیں بلکہ یہ ایک فلسفہ ہے جو ایجائل اصولوں پر مبنی ہے۔ پہلا حصہ صارف اور پروڈکٹ کے تعلق پر ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ صارف کی خوشی کے لیے ہے۔ ٹیکنالوجی یا فیچرز کی لمبی فہرستیں اتنی اہم نہیں جتنا ایک چلتا ہوا سافٹ ویئر اہم ہے جو صارف کی ضرورت پوری کرے، اور اگر صارف کی ضرورت بدل جائے تو ہمیں بھی بدلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگلا حصہ ٹیم کے بارے میں ہے۔ ایجائل کہتا ہے کہ بہترین کام تب ہوتا ہے جب بزنس اور ٹیکنیکل لوگ الگ الگ کمروں میں نہیں بلکہ روزانہ ایک ساتھ مل کر کام کریں۔ جب باصلاحیت لوگوں پر بھروسہ کیا جائے اور انہیں کام کرنے کی آزادی دی جائے تو وہ حیران کن نتائج دیتے ہیں۔ اور آخری حصہ خود عمل کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کی رفتار ایسی ہو جو لمبے عرصے تک قائم رہ سکے، نہ کہ ایسی کہ ٹیم 2 مہینے میں ہی تھک کر چور ہو جائے۔ تکنیکی مہارت اور اچھے ڈیزائن پر مسلسل توجہ دی جائے اور سادگی کو اپنایا جائے، یعنی صرف وہی کام کیا جائے جو واقعی ضروری ہے۔ چلیں اب ان تمام نظریات کو سمیٹ کر کچھ ٹھوس اور عملی باتوں پر آتے ہیں۔ فرض کریں کہ کل سے ہی سب کچھ نہیں بدلا جا سکتا، تو وہ کون سی کم سے کم چیزیں ہیں جو ہر اچھی ویب ایپ کے لیے لازمی ہیں؟ اس بات پر ذرا غور کریں۔ غلطیاں تلاش کرنے کے لیے صارفین پر انحصار نہ کریں۔ اگر صارفین کو شروع میں ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو وہ شاید کبھی واپس نہ آئیں۔ ویب کی دنیا میں دوسرا موقع بہت کم ملتا ہے، پہلی غلطی ہی آخری غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس خوفناک صورتحال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ چند بہترین طریقے ہیں جو ایک طرح سے کم معیار ہیں۔ بزنس کو سمجھنا، ایک چھوٹا سا ہی صحیح مگر پلان ضرور بنانا، ڈیزائن پر وقت لگانا، کوڈ کا جائزہ لینا، اور سب سے اہم، پروڈکٹ کو ریلیز کرنے سے پہلے مکمل طور پر ٹیسٹ کرنا۔ یہ کوئی آپشن نہیں، یہ ایک ضرورت ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے، اگر بہتر طریقے سے منظم ہو کر تیزی سے بہتر چیزیں بنائی جا سکتی ہیں تو وہ کون سا پہلا قدم ہے؟ وہ کون سی ایک منظم عادت ہے جسے کوئی بھی ٹیم کل سے ہی اپنا سکتی ہے تاکہ افراتفری سے پروفیشنلزم کا سفر شروع ہو سکے؟